بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر چند ایسے رشتوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے ساتھ نکاح جو ہے وہ حرام ہے۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران 22 سے لے کر 24 تک آیا مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہوں مگر جو گزر چکا، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا کام ہے۔ وساء سبیلا، اور یہ برا راستہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر تمہاری ماؤں کو، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیوں کو، واخواتکم، تمہاری بہنوں کو، وعماتکم، تمہاری پھوپھیوں کو، وخالاتکم، تمہاری خالاؤں کو، وبنات الاخی، بھتیجیوں کو، وبنات الاختی، بانجیوں کو، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہوں، واخواتکم من الرضاعۃ، اور تمہاری رضائی بہنیں، وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور تمہاری نسلوں کی جو بیٹیاں ہیں، یعنی تمہاری بیویوں کی جو بیٹیاں ہیں جو تمہاری گود میں ہیں وہ تمہارے اوپر حرام ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور جن عورتوں سے تم نے جو ہے وہ جماع نہیں کیا تو ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ تمہارے لیے جو ہے وہ گناہ نہیں ہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنوں کو جمع کرنا یہ حرام ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اسی طرح فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، مومنہ جو لونڈی ہے وہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں بھلی لگیں۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ ہی تم مشرک مردوں سے نکاح کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور ایسا غلام جو مومن ہو وہ مشرک مرد سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک تمہیں دوزخ کی طرف، جہنم کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلا رہا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت اور اس کی پھوپھی کو جمع نہ کیا جائے اور نہ عورت اس کی خالہ کو۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے حضور علیہ السلام نے منع کیا کہ پھوپھی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بھتیجی سے نکاح کیا جائے، یا بھتیجی کے ہوتے ہوئے اس کی پھوپھی سے نکاح کیا جائے، یا خالہ کے ہوتے ہوئے اس کی بانجی سے، یا بانجی کے ہوتے ہوئے اس کی خالہ سے نکاح کیا جائے۔ محرمات جو ہیں وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور اس حرمت کے چند ایک اسباب ہیں، 9 اسباب ہیں۔ پہلا سبب ہے نسب، کہ اس نسب کی وجہ سے 7 طرح کی عورتیں جو ہیں وہ حرام ہوتی ہیں۔ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے اور بانجی ہے۔ دادی، نانی، پردادی، پر نانی اگرچہ کتنی ہی اوپر کی ہوں سب حرام ہیں، اور یہ سب ماں میں داخل ہیں، کہ یہ باپ یا ماں یا دادا دادی نانا نانی کی مائیں ہیں، کہ ماں سے مراد وہ عورت ہے جس کی اولاد میں یہ ہے بلا واسطہ یا کسی واسطے کے ساتھ۔ بیٹی سے وہ عورتیں مراد ہیں جو اس کی اپنی اولاد ہوں، خواہ وہ پوتی ہو، پر پوتی ہو، نواسی ہو، پر نواسی ہو، اگرچہ درمیان میں کتنی ہی پشتوں کا فاصلہ ہو، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ حرام ہوں گی۔ بہن خواہ حقیقی ہوں، یعنی ایک ماں باپ سے ہوں، یا سوتیلی کہ باپ دونوں کا ایک ہوں
اور مائیں دو ہوں یا ماں ایک ہوں اور باپ دو، سب کے سب جو ہے وہ حرام ہوں گے۔ اسی طرح ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ اصول کی پھوپھیاں یا خالائیں اپنی پھوپھی اور خالہ کے حکم میں ہے، خواہ یہ حقیقی ہوں یا سوتیلی ہوں۔ یوں ہی حقیقی یا علاتی پھوپھی کی پھوپھی یا حقیقی یا خیافی خالہ کی خالہ۔ بھتیجی بانجی سے بہن بھائی کی اولادیں مراد ہیں، ان کی پوتیاں نواسیاں بھی اسی حکم کے اندر شامل ہیں۔ زنا سے بیٹی، پوتی، بہن، بھتیجی یا بانجی وہ بھی محرمات کے اندر ہی شامل ہوں گی۔ دوسری قسم ہے زوجہ حرمت مصاہرت، مصاہرت کی وجہ سے کسی چیز کی حرمت کا آنا۔ زوجہ موتوہ یعنی جس سے جمع کیا اس کی لڑکیاں، بیوی کی ماں، دادیاں، نانیاں، باپ، دادا، اصول کی بیویاں، بیٹے، پوتے وغیرہ اور فروع کی بیویاں، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ نکاح فاسد سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ جمع نہ ہو۔ اگر کسی عورت سے نکاح فاسد کیا تو عورت کی ماں اس کے اوپر حرام نہیں جب تک کہ جمع نہ ہو۔ تو جب جمع کرے گا تو حرمت ثابت ہو جائے گی کہ جمع سے مطلقاً حرمت ثابت ہوتی ہے، خواہ وہ حلال طریقے سے کرے یا شبہ کے طور پر کرے یا زنا سے کرے، بیع فاسد سے خریدی ہوئی کنیز سے یا کنیز مشرکہ ہو یا مکاتبہ یا جس عورت سے ظہار کیا، اسی طرح اپنی بیوی سے حید و نفاس میں یا حالت احرام میں، روزے میں غرض کسی بھی طریقے سے جمع کیا تو حرمت مصاہرت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ لہذا جس عورت سے زنا کیا اس کی ماں اور لڑکیاں تمام کے تمام اس کے اوپر حرام ہوں گی۔ یوں ہی وہ عورت زانیہ اس شخص کے باپ، دادا اور بیٹوں پر حرام ہوں گی۔ حرمت مصاہرت جس طرح جمع سے ثابت ہوتی ہے، یوں ہی بشہوت چھونے سے، بوسہ لینے سے، شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے، گلے لگانے سے، دانت کاٹنے سے، مباشر یہاں تک کہ سر پر جو بال ہیں انہیں چھونے سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ کوئی کپڑا بھی حائل ہو، مگر جب کپڑا اتنا موٹا ہو کہ نیچے سے گرمی بالوں کے محسوس، جسم کے محسوس نہیں ہوتی، پھر سر کے بالوں کو اگر چھوتا ہے تو پھر حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اسی طرح بوسہ لینے میں بھی اگر اتنا باریک کپڑا نقاب ہو تو حرمت ثابت ہو جاتی ہے، خواہ یہ باتیں جائز طور پر ہوں مثلا منکوحہ یا کنیز سے، یا ناجائز طور پر ہوں۔ اسی طرح حرمت مصاہرت کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ وہ عورت مشتہات ہوں، یعنی 9 برس سے کم عمر کی نہ ہو، نیز یہ کہ زندہ ہوں۔ تو اگر 9 برس سے کم عمر کی لڑکی یا مردہ عورت کو شہوت کے ساتھ چھوا یا بوسہ لیا تو حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر بھول کر یا غلطی سے یا مجبوراً کسی بھی طریقے سے وہ یہ افعال اس سے صادر ہو جاتے ہیں تو حرمت مصاہرت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے اور اس کے لڑکی کے اصول اور فروع جو ہے اس کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اور بھی کافی اس کے اندر پیچیدہ جو ہے وہ مسائل ہیں جو میں یہاں پہ بیان کرنا اتنا خاص مناسب نہیں سمجھتا۔ تیسری قسم ہے 2 عورتوں کو جمع کرنا، کہ جن میں سے ایک کو مرد فرض کریں تو دوسری اس کے لیے حرام ہوگی۔ مثلا 2 بہنیں ہیں، ایک کو مرد فرض کریں تو یہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہوں گے اور یہ حرام ہے۔ پھوپھی اور بھتیجی کو جمع کریں، پھوپھی کو مرد فرض کریں تو چچا اور بھتیجی بن جاتے ہیں، یہ رشتہ ہوتا ہے چچا اور بھتیجی کا، تو اب یہ بھی حرام ہے۔ بھتیجی کو مرد فرض کریں تو پھوپھی اور بھتیجے کا رشتہ ہوگا، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح خالہ اور بانجی میں سے خالہ کو اگر مرد فرض کریں تو وہ ماموں اور بانجی کا رشتہ ہوتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ بانجی کو مرد فرض کرو تو بانجا جو ہے بانجے خالہ کا رشتہ ہوگا۔ تو ایسی 2 عورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، بلکہ اگر طلاق دے دی ہوں، اگرچہ 3 طلاقیں ہوں، تو جب تک عدت نہ گزریں دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ایسی 2 عورتیں جن میں سے ایک کا رشتہ جو اوپر مذکور ہو وہ نسب کے سبب مخصوص نہیں بلکہ دودھ کے ایسے رشتے ہوں جب بھی دونوں کا نکاح جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، مثلا عورت اور اس کی رضائی بہن، یا اسی طرح خالہ یا پھوپھی، اسی طرح اور اسی کے اندر جو ہے وہ بہت سارے مسائل ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ آپ 2 عورتوں کو جمع نہیں کر سکتے کہ جن 2 عورتوں میں سے کسی ایک کو مرد فرض کرے نا دوسری عورت اور وہ آپس میں حرام بنتے ہو، جس طرح میں نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا۔
عورت جو ہے اپنے غلام سے نکاح نہیں کر سکتی، خواہ وہ تنہا اس کی ملک میں ہو یا کوئی اور بھی اس میں شریک ہوں۔ اسی طرح ایک حرمت کی قسم ہے حرمت بالشرک، مسلمان کا نکاح مجوسیہ سے، بت پرست سے، آفتاب پرست سے ہیں، یعنی سورج کی پوجا کرنے والا، ستاروں کی پوجا کرنے والی جو عورت ہیں ان کے ساتھ جو مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا، خواہ یہ عورتیں وہ آزاد ہوں یا غلام۔ غرض کتابیہ کے سوا کسی کافر عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس دور کے اندر مرتدہ کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہودیہ اور نصرانیہ سے مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے، اگر وہ کرے گا تو بہت ساری جو ہے وہ فسادات بھی لازم آتے ہیں، تو احتیاط کرے، اس سے بھی نہ کریں۔ لیکن یہ یہودی کے ساتھ نکاح کرنا، عیسائی کے ساتھ نکاح کرنا، یہ اس وقت ہوگا جب وہ اپنے مذہب میں پکے یہودی اور نصرانی ہوں، اہل کتاب میں سے ہوں۔ حقیقتاً اگر وہ نصرانی نہیں ہیں، وہ نیچری ہیں یا دہریہ وغیرہ ہیں جیسے آج کل عام طور پر ہوتا ہے، تو ان سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا اور ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ جو اہل کتابیہ کی شرط لگائی جاتی ہے، آج کے دور کے اندر وہ چیز ویسے ہی مفقود ہے، تو لہذا اس بات سے جو لوگ نیشنلٹی لینے کے لیے جان بوجھ کر ان کو مسلمان نہیں کرتے اور کلمہ بھی نہیں پڑھاتے اور ان سے نکاح کر لیتے ہیں، تو ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ بڑا غور کرنا چاہیے، خاص کر یورپ کنٹری کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہیں۔ اسی طرح ساتویں قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسرے کی منکوحہ سے نکاح نہیں کر سکتا، بلکہ اگر دوسرے کی عدت میں ہو، جب بھی نہیں ہو سکتا، وہ عدت طلاق کی ہو یا موت کی ہو یا شبہ نکاح کی ہو یا نکاح فاسد میں دخول کی وجہ سے ہو، تو جب تک وہ عورت کسی دوسرے کے نکاح میں ہے تو وہاں پر یہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ حرمت جو ہے یہ دوسرے کے ساتھ تعلق کی وجہ سے یہ حرمت جو ہے وہ لازم آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک حرمت ہوتی ہے وہ عدد کی وجہ سے، مطلب شریعت کے اندر یہ ہے کہ آزاد شخص کو ایک وقت میں 4 عورتوں اور غلام کو 2 سے زیادہ نکاح کی اجازت نہیں، اور آزاد مرد کو کنیز کا اختیار ہے، اس کے لیے کوئی حد نہیں۔ غلام کو کنیز رکھنے کی اجازت نہیں، اگرچہ اس کے مولا نے اجازت دے دی ہو۔ 5 عورتوں سے ایک عقد کے ساتھ نکاح کیا، کسی سے نکاح نہیں ہوا، اگر ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ عقد میں نکاح کیا تو 5ویں کا نکاح باطل ہو جائے گا، باقیوں کا نکاح جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ یوں ہی غلام نے 3 عورتوں سے نکاح کیا تو تب بھی 2 کے ساتھ ہی اس کا نکاح ہوگا۔ 9ویں قسم ہوتی ہے رضاعت کی وجہ سے، کہ دودھ کی وجہ سے بھی وہی رشتے جو ہے وہ حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے جو ہے رشتے جو ہے وہ حرام ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں مدت رضاعت 2.5 سال ہیں، جبکہ صاحبین یعنی امام یوسف اور امام محمد کے نزدیک 2 سال ہیں۔ فتویٰ بھی صاحبین کے قول پر ہے، اس لیے 2 سال کے بعد اگر بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ بچے نے جس عورت کا دودھ پیا تو وہ عورت اس بچے کی ماں بن جائے گی، اور اس کا شوہر اس بچے کا رضاعی باپ بن جائے گا، اور اس عورت کی تمام اولاد اس بچے کے بہن بھائی بن جائیں گی۔ اس طرح جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہو جائیں گے ہوتے ہیں، وہی رشتے جو وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میں نے آپ کو یہ بتایا کہ چند ایک صورتیں ہیں جو نکاح کے اندر جو ہے جن کو جو ہے شریعت نے حرام قرار دیا، ان کے 9 اقسام تھیں، ان کو میں نے قدر اختصار، انتہائی اختصار کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شرعی مسائل کو ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور بار بار سننے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کہ اس دور کے اندر جس قدر بیرا روی ہے، لوگ حلت، حرمت، حلال حرام کا کوئی امتیاز نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ رشتہ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا، کہ شریعت نے یہ رشتہ جو ہے وہ جائز بھی قرار دیا ہے کہ نہیں کیا۔ وہ جیسے دل کرتا ہے، جس کے ساتھ دل کرتا ہے، جو دل کرتا ہے، بلکہ آج کل کے دور کے اندر تو نعوذ باللہ من ذالک ایسی سوشل میڈیا کے اوپر خبریں آ رہی ہیں کہ جن کو سن کے انسان کی عقل جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کے اندر جو وہ آگ لگی ہوئی ہے۔ تو خدا را شریعت کے احکامات کو سیکھیں اور سیکھنے کی کوشش کریں، قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو طلاق کورس کرایا جا رہا ہے یہ اسی لیے کرایا جا رہا ہے، اور نکاح کورس ابھی تو چل رہا ہے، اس کے چند دنوں کے بعد ہم طلاق کے جو مسائل ہوں گے ضروری وہ بھی بیان کہ یہ اسی لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو کچھ شریعت کا پتہ چلے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔